نئے بود و باش کی شاعری ہو رہی تھی. تو میں مقصود وفا سے پوچھتا ہوں، ایک نیا ایرا 5 جولائی 1977 کے بعد ہمارے سامنے آتا ہے، وہ ایرا کوئی اور تھا، آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ صاحب پہلے تو آپ کو مبارکباد کہ آپ نے اتنے موقع کے اوپر اس پروگرام کا اہتمام کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ لائل پور جو ہے ایک نیا شہر ہے اور اس کی 100 کچھ سالہ تاریخ میں یہ 50 سالہ تاریخ جو حلقے کی ہے یہ بہت معنویت اپنے اندر رکھتی ہے. میں سمجھتا ہوں کیونکہ ہمارے شہر کو صنعتی شہر کہا جاتا ہے، اس نے بہت سے شعبوں میں ترقی کی ہے، لیکن ایک ثقافت کا بہت بڑا استعارہ حلقہ ارباب ذوق ہے جس کو 50 سال مکمل ہوئے ہیں. جیسا کہ ڈاکٹر شبیر قاضی صاحب نے کہا ہے کہ ہماری تربیت، بلکہ میں سمجھتا ہوں کسی بھی بڑی یونیورسٹی یا کالج کی نسبت اگر آپ دیکھیں تو جو کچھ یہاں سکھایا جاتا ہے وہ کہیں ہی نہیں سکھایا. بہت اچھا، بہت اچھا. اور اس کا انداز ایسا ہے اس پہ گفتگو کا کہ مختلف الخیال لوگ ایک جگہ بیٹھنے کی گنجائش پیدا ہوتی ہے. سب سے عام بات یہ ہے، ورنہ لوگ نہیں بیٹھتے ہیں. تو یہ جو ہر خیال کا لوگ جب اکٹھے بیٹھتے ہیں تو ایک نئی چیز دریافت ہوتی ہے. اور اس میں جس طرح سے آپ نے کہا ہے کہ عام طور پر یہ سمجھا جاتا تھا کہ ترقی پسند جو مصنفین کی تحریک ہے وہ اس کے مقابلے میں آئی ہے. لیکن ایک بات پہ میں غور کرتا ہوں کہ دنیا کی بڑی تحریک ہے، ان کی ایک عمر ہوتی ہے، اس کے بعد آہستہ آہستہ یا تو وہ اتنی فعال نہیں رہتی یا ختم ہو جاتی. بلکہ ترقی پسند تحریک مر گئی ہے. حلقہ ارباب ذوق کی تحریک، حلقہ ارباب ذوق 1939 سے لے کر اب تک جہاں اب اس وقت گفتگو کر رہے ہیں اسی طرح سے دنیا کے مختلف شہروں میں وہ اسی طرح سے فعال ہے اور اس کی ضرورت جو ہے وہ ہمیشہ محسوس کی جاتی رہی ہے. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ حلقہ ارباب ذوق لائل پور کئی لحاظ سے امتیاز بھی رکھتا ہے. یہاں پہ جو شروع میں جب 70s کا جو زمانہ تھا وہ ویسے ایک خواب لے کر ایک نسل پیدا ہوئی تھی جسے لگتا تھا کہ دنیا میں بہت بڑی تبدیلی آ جائے گی. اور وہ لوگ جب ہم نے دیکھے، ہم تو آئے پھر 80s میں 83 84 میں، تو وہ خواب جو تھے ابھی تک لوگوں کی آنکھوں میں مہک رہے تھے. حالانکہ جنرل ضیاء کا ایک جو ظالمانہ قسم کا مارشاء اللہ تھا، اس سے بڑا ظالم مارشاء اللہ شاید دنیا کے ایک بڑے ڈکٹیٹر میں وہ شامل ہوتا تھا، تو اس کے سامنے بھی سینہ سپر تھا. تو اس سے بڑی ترقی پسندی اور کیا ہو سکتی ہے. اور 1977 سے لے کے 1977 میں تو آپ کو پتہ ہے کہ پھر مقدمات بھی چلے، ہمارے لکھنے والوں کو پکڑا بھی گیا، کچھ کو جیل بھی سنائی گئی. تو یہ جو اتار چڑھاؤ ہیں حلقہ ارباب ذوق کی تاریخ میں وہ بہت عجیب و غریب ہے. اور اس سے جو بھی ہو، یعنی کسی بھی گروہ سے کوئی تعلق رکھتا ہو، لیکن حلقہ ارباب ذوق ایک ایسی اکائی ہے جو سب کو اکٹھا کرتی ہے. حلقہ ارباب ذوق میں بڑے بڑے عجیب بھی، اور کوئی یہ نہیں ہے کہ کوئی اس کا بہت کوئی کنکریٹ سٹرکچر ہے، کوئی دفتر نہیں ہے، کوئی عمارت نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، لیکن بحیثیت ادارہ اس کو کبھی کوئی توڑ نہیں سکتا. واہ واہ. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ حلقہ ارباب ذوق کی جو تاریخ ہے، خاص طور فیصل آباد کی، یہ اب صرف لائل پور کی تاریخ تو نہیں ہے، یہ حلقہ ارباب ذوق کی تاریخ ہے جو یہاں پہ. تو بہت ساری یادیں ہیں، بہت سارے لوگ آئے اس میں اور انہوں نے اپنا اپنا کنٹریبیوشن کیا، اور یہ سفر ابھی تک اسی طرح سے اسی ذوق و شوق سے جاری ہے. مقصود صاحب، میں کہتا ہوں کہ آپ زیادہ میرے سے سینئر ہیں، میرے اس میں گیپ بھی آیا 1-2 سال کا، 3 سال کا، وہ گیپ، اور وہ گیپ ہم مانے نہ مانے وہ فیل کرتے ہیں ہم کہ وہ گیپ ہے. دیکھیں، میں جس طرح کی بے سر و سامانی رہی ہے، جس طرح کے حالات اس ملک کے رہے ہیں، وہ تو اس ملک کی تاریخ میں گیپ ہے، وہ صرف حلقہ. لیکن آپ دیکھیں کون سا ایسا ادارہ ہے جس نے فٹ پاتھ پہ بھی اجلاس کیے، کون سا ایسا ادارہ ہے جو اپنے حق کے لیے اور جو آواز
ادیبوں اور شاعروں کی ہوتی ہے. عام طور پہ میں آپ کو بتاؤں، ہمارا ملک جو ہے وہ سیاستدانوں کے نرغے میں، جن کے اپنے اپنے مفاد ہیں، لیکن ادیب اور شاعر کو ان سے اوپر ہونا چاہیے، جو کیونکہ وہ دماغ ہے، اور اس کے تحت سیاستدانوں کو وہ گائیڈ لائن دیں ان کو. تو حلقہ ارباب ذوق ایک ایسی جگہ ہے، ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پر ادیب نے اپنی اہمیت اور تخلیقی غیرت اور اہمیت کو محسوس کیا ہے. مقصود بھائی، ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے. 70 کی دہائی میں جس طرح ہم نے کہا انقلاب کی باتیں ہوتی ہیں، حلقہ ارباب ذوق کے پلیٹ فارم سے ہوتی رہی ہیں، اور 2 طرح کے حلقے ہمارے سامنے معرض وجود میں بھی آئے 70 کی دہائی میں، جس کو ہم کہتے ہیں دائیں بازو کے ادیب شاعر اس میں ہیں، بائیں بازو کے ادیب شاعر اس میں. اب وقت ایسا آ گیا ہے کہ یہ دائیں بائیں کا چکر ختم ہو کے رہ گیا. میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ تحریکیں جس طرح سے ہم نے کی، ان کی عمر ہوتی ہے، یہ ہمیشہ ساتھ نہیں. دنیا بھر کی تحریکیں ایک عمر ہوتی ہے، وہ اپنا مقصد پورا کرتی ہیں، اور اس کے بعد یا تو وہ فعال نہیں رہتی ہیں یا ان کا عمل دخل کم ہو جاتا ہے. ہمارا جو ملک ہے پاکستان، میں پوری دیانتداری سے آپ کو ایک بات بتاؤں، جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے، دونوں طرف کی سیاست دیکھی ہے ہم نے. ایک دھڑے میں ہم بھی تھے اور پورے یقین کے ساتھ تھے، لیکن اب تک جو 2022 میں ہم چل رہے ہیں، تو میں اکثر سوچتا ہوں کہ اس ملک میں نہ تو کوئی رائٹسٹ ہے، نہ کوئی لیفٹسٹ. اس ملک میں صرف ایک آدمی ہے، اس کا نام اپرچونسٹ. تو یہ چیزیں دور کرنے کے لیے، یہ چیزیں جو ہیں حلقہ ارباب ذوق میں یہ احساس پیدا کیا ہے، کسی اور نے پیدا نہیں کیا ہے. یہ اگر ہم نے یہاں سے نہ سیکھا ہوتا، یا یہاں سے ہمیں نہ، تو ہماری سوچ اتنی کھل کے سامنے نہیں آ سکتی تھی. تو میرا خیال ہے یعنی کوئی بھی تحریک بری نہیں ہوتی، ہاں ان میں موڈیفیکیشن ہونی چاہیے. جس طرح سے دنیا آگے جا رہی ہے، اسی طرح سے ہماری سوچ بھی آگے جانی چاہیے. یہ وہ والا دور نہیں ہے کہ ہم دنیا کے ہر پرچم پہ سرخ ستارہ مانگتے رہیں یا سبز کفن لپیٹ کے پھرتے رہیں. اب ہمیں کچھ اور طرح سے سوچنا چاہیے، اور یہ کام حلقہ ارباب ذوق ہی کر سکتے